بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں شہید کے بارے میں بتاتا ہوں جو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں لکھا ہے کہ شہادت جس کو ملتی ہے، جس کا جسم خون آلود ہو جاتا ہے، جسم میں بہت خون بہرا ہوتا ہے اور زخم بہت ہوتے ہیں، اس کو غسل دینا نہیں آیا۔ علماء کرام سے رجوع کرنا، جب کبھی خدا نخواستہ کسی گھر میں اللہ نہ کرے ایسا حادثہ ہو تو علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، اپنی عقل نہیں لگانی چاہیے کہ غسل دیں یا نہ دیں۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ سنی سنائی بات پہ یقین نہ کرنا جب تک وہاں اہل علم نہ ہو۔ اہل علم علماء کرام مدرسوں میں اس سے رجوع کیا جائے۔ اور نہیں بات، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں امام بھی بغیر دیکھے بول دیتے ہیں، کیونکہ علماء کرام جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھ کے بولیں گے، مسئلہ دیکھ کے بولتے ہیں، انہیں پتہ ہوتی ہے اور کتاب میں دیکھ کے بولیں گے، ایسے نہیں بولیں گے آج ہی ایسا ہوا۔ یہ گناہ ہے، بہت زبردست گناہ ہے۔ اس عالم بھی بہت پکڑ ہوگی جو بغیر دیکھے ایسے سوچ سمجھے مسئلہ بتا دیا، پتہ چلا مسئلہ وہ تھا نہیں۔ اور میں اس لیے تحقیق کر کے بتانا چاہیے کہ پتہ چلا بہت آخرت خراب نہ ہو جائے۔ اصول اس لیے نہیں دیتے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی روح جب نکلتی ہے نا شہید کی، تو سیدھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی متمثل ہو جاتی ہے، یعنی جمع مردی کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کا مطلب ہے متمثل، جمع مردی کے ساتھ کھڑے ہو جانا کسی کے سامنے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں ایک دم مرتی روح سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیدار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں یہ شہید ہو کے آیا دنیا میں، سمجھائی۔ اور اس کا ادراک شہید کو ملتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنی شہید ہونے کے بعد اپنی روح، میری روح سے کیا معاملہ ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا ادراک دیتے ہیں، فہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جو اپنی موت مرتا ہے اس کو غسل اس لیے دیا جاتا ہے، اس کی حکمت یہ ہے غسل دینے کی کہ وہ عالم برزخ میں جاتی ہے، پہلے اللہ کے روبرو نہیں جاتی، اللہ کے حضور نہیں پہنچتی، بلکہ عالم برزخ میں جاتی ہے، تو اس لیے اس کو پاک کیا جاتا ہے گناہوں سے، گناہ گار ہے، پاک ہو رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں جائے گا، ابھی گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، اس کو صاف کیا جا رہا ہے۔ اور وہ شہید، اس کی جب شہادت ملی نا، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے، شہید ہوتے ہی سارے گناہ معاف ہو گئے، یعنی سارے گناہ معاف ہو گئے، ایک دم جا کے اس کی روح خداوند قدوس کے جا کے متمثل ہو گئی، یعنی بالکل جمع مردی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی حکمت یہ ہے، سمجھ میں آئی؟ ذہن نشی کر لینا، وہ جو شہید ہوتا ہے نا، جس کے خون آلود جسم ہوتا ہے، جسم میں بہت زیادہ زخم ہوتے ہیں، تو اسے غسل دینا نہیں آیا، اس کو بغیر غسل کے کفن میں کفن دے کے تدفین کر دی جائے۔ یہ علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ علم بہت بڑی چیز ہے، علم ایک روشنی ہے، جو روشنی آپ کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، اور علم نہیں ہوگا، اپنی من گھڑت عقل لگائیں گے تو آپ بجائے ثواب کے گنہ گار ہوں گے اور اللہ ناراض ہوں گے۔ ہمیشہ علم کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب سنیے گا، سلوک ایک ایسی چیز ہے، سلوک کا نام ہے سالک طے کرتا ہے اس کو۔ سلوک ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا تصوف کی اصطلاح میں ایک ایسا وہ ہے، مطلب جو باطنی، جو اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کے اوپر سلوک کی کیفیت ڈال کے اپنا راستہ طے کراتے ہیں، اور کسی نیک بندے کی نشست میں ہو گئے تو وہ راستہ طے کرتا ہے۔ میرے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سلوک کے 3 مراحل سے گزرتا ہے سالک۔ پہلا ہوتا ہے مبتدی، یعنی سلوک میں جب قدم رکھتا ہے نا اسے مبتدی کہتے ہیں۔ دوسرا، جب راستہ بیچ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کچھ اسے روحانیت مل گئی، تو اسے کہتے ہیں متوسط، درمیانی، اعتدال، متعدل۔ اور تیسرا منتہا، یعنی انتہا تک پہنچ، یعنی تعلق اللہ سے حاصل ہو گیا۔ سلوک کی منزل ایسی ہے، جیسے میں دنیا کے مثال سے سمجھا رہا ہوں، مثال سے، کہ جیسے چندی گڑھ کی میں اس نے سفر طے کرنا ہے، تعلق اللہ چندی گڑھ ایک طرح سے، جب بس میں بیٹھا تو پھر وہ بس میں بیٹھ کے منزل مقصود یعنی چندی گڑھ تک پہنچنا ہے۔ اگر وہ دنیا کی رنگ رنگلیوں میں مبتلا ہو گیا، یعنی دیکھ رہا ہے کہ ہریالی بہت ہے، باغات ہیں، بڑی اچھی باغات ہیں، خوب ہریالی ہے، جھرنے ہیں، تو سوچتا ہے یہیں اتر جاؤں، بعد میں سفر کر لوں گا۔ وہ اتر جاتا ہے، پھر سلوک طے نہیں ہوتا، وہیں تک رہ جاتا ہے، پیچھے کی طرف چلے جاتا ہے۔ اور یہی بندہ جو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے وہ کہتا نہیں مجھے کوئی مطلب نہیں، مجھے چندی گڑھ کا، اس کی نگاہ چندی گڑھ کی طرف ہوتی ہے، ان چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے، تکالیف اٹھاتا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، کہتا اتر کے کھا پی لوں، نہیں، اللہ کی طرف جا کے وہ چندی گڑھ ہی اترتا ہے جا کے۔ یہ ہے جب سلوک طے کرتا ہے نا بندہ، تو اس کو بڑے مراحل آتے ہیں، باطنی کیفیات ہوتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ ڈالتے رہتے ہیں اپنے شیخ کی برکت سے، اور شیاطین لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے کہ کسی طرح سے یہ منزل مقصود یعنی چندی گڑھ تک نہ پہنچے، اس کو یہیں روک دو۔ اگر یہ چندی گڑھ پہنچ گیا، لوگ اسے رجوع کریں گے، سب کو سارے خیر میں لے آئے گا، یعنی سب کو راستہ دکھا دے گا، اس کے پاس جو آئے گا اس کی صحبت میں رہ کے سب راستہ طے کر لیں گے، یعنی سب کو عین شریعت پر لے آ کے رکھ دے گا، کفر و شرک سے بچا لے گا۔ اصل شیطان چاہتا ہے کہ کفر اور شرک سے نہ بچیں، بدعت میں مبتلا رہیں، وہ عبادت گزار رہے ہیں اور بدعت اور شرک میں مبتلا رہے ہیں۔ وہ شخص جو تعلق اللہ جیسا حاصل ہو گیا، وہ عبادت میں نہیں لگاتا، بلکہ
شرک اور کفر اور عبادات مطلب جو ہے بدعت سے سب کو بچا لیتا ہے. جب کفر اور شرک اور بدعت سے بچ گئے, عبادت کم کرو گے تو اللہ کیا مقبول ہوگے؟ ابھی تو مقبول ہوگے جب کفر اور شرک اور بدعت سے بچو گے تبھی اللہ کے مقبول ہوگے. عبادت میں لگے رہیے اور یہ تمام چیزیں کرتے رہیے جو میں نے بتائیں, اللہ کے مقرب نہیں بلکہ اور بودھ حاصل ہوگا آپ کو, دوری ہوگی. آپ سمجھو گے نیکی کر رہا ہوں, نیکی نہیں کر رہا ہے بلکہ بودھ ہوگا, ذہن نشی کر لینا. سمجھ. اب اس کو لکھا ہے حضرت والا میرے رحمۃ اللہ نے, جب مبتدی ہوتا ہے نا اس کے لیے جائز نہیں ہے کسی قیمت پہ, یعنی سلوک میں قدم رکھ دیا کہ وہ یاری دوستی کرے, یاری دوستی میں جا کے ہجوم میں بیٹھ جایا کرے, اور کیا کہتے ہیں اخبار پڑھے, نیوز کو دیکھے, نیوز میں کیا لکھا ہے, کیا خبریں آ رہی ہیں, اور تمام دنیا کی رنگ رلیوں میں مبتلا رہے, تو سلوک طے نہیں ہوگا. بلکہ ان چیزوں پر دھیان بھی نہ دے. یعنی جب سلوک کی ایک اسے لگن ہو گئی, کاوش ہو گئی, تو اس کا دھیان پھر ادھر ہی ہونا چاہیے. متوسط ہو گیا تو متوسط کے بعد پھر اس کے پاس خطرات آتے ہیں, یعنی ایسے خطرات کہ پھر بے چین ہو جاتا ہے, کیا کریں. تو پھر اس کو میرے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ جا کے ہجوم میں تھوڑا بیٹھ جایا کرے. جب ہجوم میں بیٹھے گا اس کی طبیعت ادھر مائل ہوگی, ان کی باتیں سنے گا, کیا دنیا کی بھی باتیں ہو رہی ہیں سنتا رہے. اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ خطرات کو دور کر دیتے ہیں, پھر آن کے پھر سلوک میں قدم رکھ دے, پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. خطرات سے جو آتے ہیں نا, اس لیے میرے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے بیٹھے ہجوم میں تاکہ خطرات کو اللہ تعالیٰ نے دور کرنا ہے. اس کے خطرات جو آ رہے ہیں یعنی منقطع ہو جائیں گے خطرات. جب وہاں بیٹھے گا تو جب منقطع ہو گئے پھر آگے خلوت اختیار کر لے. یعنی یہ جلوت جو ہے نا وہ اس لیے ہے کہ اس کے خطرات کو منقطع کرنا ہے, اصل وجہ یہ ہے. اس لیے وہاں ہجوم میں جا کے اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے. سمجھ میں آئی بات. ایک جب شیخ کامل ہو گیا, یعنی تعلق مع اللہ سے حاصل ہو گیا, پھر وہ کہیں ہجوم میں بیٹھے یا نیوز سنے ٹی وی میں بیٹھ کے یا خبریں سنے, اس کو اجازت ہے. جو دیکھے گا پھر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بھائی دنیا میں کیا ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے, اس لیے پھر وہ دعا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ, الحمد سب ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے, اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اس جو ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے نا, پھر آیت کا ایک مصداق ہے جیسے مکرو اللہ اللہ خیر الماکرین. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعا قبول کرتے ہیں. نظام جو صحیح ہوتا ہے نا نیک بندوں کی برکت سے ہی ہوتا ہے. ہم جیسے نائلاجوں کی برکت سے نہیں ہوتا, ان کی برکات پہ ہم جی رہے ہیں, چل پھر رہے ہیں روئے زمین پہ. سمجھ میں. ایک آدمی سالک سلوک طے نہیں کیا, یعنی اگر اس کا ان کے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, ان کا مرید بھی ہے خاص الخاص مرید, پتہ چلا شیخ اگر اخبار پڑھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, خبریں دیکھ رہے ہیں, تو مرید نے اگر نگاہ بھی ڈالی نا, شیخ کو پتہ چل گیا یہ میری طرح خبر یعنی نیوز سننا چاہتا ہے, اخبار پڑھنا چاہتا ہے, اور ڈانٹ دیں گے, خبردار پڑھا رہے ہیں ادھر کونے میں چپ چاپ جا کے, ہلاک ہو جائے گا. ہلاک وہ اس لیے ڈانٹتے ہیں کہ ابھی یہ اناڑی ہے, اخبار میں پڑھ رہا ہوں تو خود بھی اخبار پڑھنے لگا, نیوز دیکھنے لگا. سمجھ میں. وہ اس مقام کو پہنچ گئے ہیں, وہ بیٹھ سکتے ہیں ہجوم میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹی وی کی نیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ڈانٹ دیتے ہیں اپنا کام میں لگ. کیوں؟ وہ جانتے ہیں ابھی منزل طے نہیں کری, مجھ جیسا بننا چاہتا ہے, اخبار پڑھ رہا ہے, میں پڑھ رہا ہوں تو اخبار پڑھ رہا ہے. کیونکہ وہ اخبار پڑھتے میں بھی ان کا قلب متوجہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف. ہجوم میں بیٹھے ہوئے ہیں مطلب سبوں کی باتیں سن رہے ہیں دنیا کی, تو ان کا قلب اللہ تعالیٰ کی تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. قلب جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے, کہ وہ تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا, وہ اسے چھین نہیں سکتا کوئی. اس دولت کو جب تعلق مع اللہ حاصل ہو جاتا ہے نا, اس کو بڑی سی بڑی طاقت بھی نہیں چھین سکتی, کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا قرب دے دیا, اس کو اپنا دوست بنا لیا, یعنی انابت اللہ اسے حاصل ہو گئی. سمجھ میں آئی بات. وہ ایسا ہے جیسے ہجوم میں بیٹھ کے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے, وہ ہجوم میں بھی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے, اس کا قلب اللہ سے جڑا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں سلوک کی ہیں. سمجھ میں. اور سلوک کے لیے علم ضروری ہے. پہلے کے بڑے بڑے اولیاء کرام, بزرگان دین, سلف صالحین, وہ جب بھی کوئی بیت ہونے آتا تھا پہلے پوچھ لیا کرتے تھے, مولوی ہوتے تھے تو بیت کر لیا کرتے تھے, مولوی نہیں ہوتے تھے تو کہتے تھے پہلے علم حاصل کرو. جب سلوک کا مطلب سمجھو گے, بغیر علم کے سلوک طے ہی نہیں ہو سکتا, بغیر علم کے سلوک طے ہی نہیں ہو سکتا تھا. پہلے علم کے لیے بھیج دیا کرتے تھے, اس کے بعد مجھ سے بیت ہونا, پہلے علم حاصل کرو دین کا. سمجھ میں. پہلی بات تو اس زمانے میں جو بیت ہونے آتے تھے سارے عالم ہوتے تھے, مولوی ہوتے تھے. سمجھ میں بات. اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ انہیں کو دل میں ڈالتے تھے اور انہیں کو راستہ دکھاتے تھے. نہیں تو آج کل بیت جو ہو جاتے ہیں نا بغیر علم کے بھی ہو جاتے ہیں, حالت سے حالت بدل جاتے ہیں, تضاد ہو جاتا ہے زمانہ, زمانے سے زمانہ تضاد ہو جاتا ہے, فتاوی بھی چینج ہو جاتے ہیں جناب, زمانے سے فتاوی بھی چینج ہو جاتے ہیں. میں آپ کو اس موبائل پہ کیا کیا باتیں بتاؤں, میں وہ باتیں بتاؤں تو آپ مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا دو گے 100%. اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہاں زمانے سے زمانے کے فتاوے چینج ہو جاتے ہیں, تضاد ہے زمانے میں, زمانے کا تضاد ہے, آپ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو, باطن سے سمجھا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات. یہ زمانہ ایسا ہے بھائی صاحب, کچھ پتہ نہیں کس بحث میں کون جا رہا ہے, کچھ پتہ نہیں, پتہ چلا جس گھر میں سو رہے ہیں وہیں آپ کو مشتبہ مشکوک چیزوں سے بچنا پڑے گا, کس کے ہاتھ سے پانی پینا ہے یہ بھی بچنا پڑے گا, کیونکہ زمانے سے تضاد ہو گیا بھائی صاحب. کیونکہ آپ دیکھ لیجیے
ہماری عورتیں جو ہیں جن کا پیسہ ہو جاتا ہے، جسے بخیل کہتے ہیں لوگوں کو، کنجوسی آ گئی، اور وہ دوسرے کو مدد کرنے کے لیے ادھار دینے میں تو شرما رہے ہیں، باقی گھومنے پھرنے میں لگا رہے ہیں کہ آج چلو نینی تال چلتے ہیں پوری فیملی کے لے کے۔ انہیں یہ نہیں پتا ہائیڈن کیمرے لگے ہوئے ہیں ٹوائلٹ میں، واش روم میں، خدا نہ خواستہ کسی آپ کی مستورات کی فلم بن گئی، پھر آپ کی مستورات کے پاس فون آئے گا، پتہ چلا گئی ہوں گڈھے میں روتے پھرنا، وہ بتائیں گی تھوڑی آپ کو میں کہاں جا رہی ہوں برقع پہن کے۔ وہ عقل ناقص العقل ہے عقل عورت، پتہ چلا ایک مرتبہ گئی تو گئی، روزانہ گئی، یعنی اتنی گئی پھر پتہ نہیں کہاں کہاں گئی، توبہ توبہ۔ اور جو سمجھدار ہوگی کہ کل لے جاؤ چک کر سکے، پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ تھے، کہ کل لے جاؤ، وہ پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہیں نہیں آئے گا آپ کا فلم لے کے، اسے پتہ ہے میں نے اگر فلم دکھا دی میرا ہی ریکٹ پکڑا جائے گا، اور اس کی سزا بہت تگڑی ہے، پولیس اس کو چھوڑے گی نہیں، پتہ چلا نہ ضمانت ہونے کی۔ کسی کی عورت کی ہراسمنٹ کرنا سیکسول اور اس کی فلم بنانا پولیس نہیں چھوڑے گی، تو اس لیے وہ صرف ڈراتا ہے عورت کی فلم بنا کے، اور عورت ڈر جاتی ہے، اپنی رسوائی نہ ہو جائے، ہاتھ جوڑتی ہوئی جاتی ہے، فون میں بار بار جاتی ہے۔ یہ کم عقل ہے اس عورت کو، اس کو کہتے ہیں ناقص العقل۔ اور بھائی میں ساری باتیں جو تجربے کی بتاتا ہوں، آپ سامعین حضرات کی برکت سے بتاتا ہوں، اپنے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ کے مشائخ کی صحبت کی بابرکت سے بتاتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ عورت اتنی ناقص العقل ہے، توبہ توبہ، بس پوچھو نہیں۔ ایک مرتبہ گڈھے میں گر گئی، ہزاروں بار گرے گی، ہزاروں بار، توبہ توبہ توبہ۔ آپ کو اپنے گھر میں رہنا ہی مشکل ہے، آپ کا اپنے گھر میں رہنا مشکل ہے۔ زمانہ ایسا ہے بھائی صاحب، زمانہ ایسا ہے، مگر بڑا ہوشیاری کا، اس لیے اللہ والے ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک سلوک طے کر لیا اور شادی نہیں ہوئی تو نہیں کریں گے اس زمانے میں، یا کریں گے تو میرے خیال سے ایسی لڑکی لائیں گے جو بالکل جہاں زمانہ ہی سارا نیکی کا ہے، یعنی افغانستان کی لڑکی لے آئیں گے، کسی کنٹری کی نہیں لائیں گے، انہیں پتا ہے افغانستان لوگ واقعی مجاہدین ہیں، ہاں ان کی عورتیں بھی مجاہدین ہیں، باقی کسی عورت کی نہیں لائیں گے، چاہے مفتی کیا ہو، کیا محدث ہو، وہ جانتا ہے، اللہ والا سمجھ جائے گا باطن سے کہ بھائی اگر میں نے سے کسی کا تعلق جوڑ دیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا میرا گھر میں بھی رہنا۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور جس کی پہلے شادی ہو گئی، سلوک بعد میں طے ہوا، تو بھائی وہ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ شر میں خیر رکھ دیں گے، ہر شر میں خیر ہے، وہ اس کے مراتب اور طے کرا دیں گے کہ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہی اس کو اور تکالیف پہنچے اور تند رفتاری اختیار کرے تعلق مع اللہ حاصل کرنے میں۔ مجاہدہ اسراریہ سے تند رفتار ہو جاتا ہے بندہ تعلق مع اللہ حاصل کرنے میں، نہیں تو ایک عمر خضر چاہیے بھائی صاحب تعلق مع اللہ حاصل کرنے میں، عمر خضر اور تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا، بس پھر تو وہ اسے کوئی خوف نہیں، یعنی دل برداشتہ ہو کے چل رہا ہے زمین پہ، بلکہ سب اس سے روب کھاتے پھر رہے ہیں، وہ کسی سے روب اس پر نہیں غالب آئے گا، بلکہ سب اس کا روب دوسروں پہ غالب آئے گا، اور کسی شخص کے بالمقابل وہ ڈرے گا نہیں، چاہے کتنی بڑی سلطنت کا مالک کیوں نہ ہو، یعنی بادشاہ بھی ہوگا تو اس کے بالمقابل ہو جائے گا، ڈرے گا نہیں، کیوں؟ اس کے ساتھ اللہ کی امداد ہے، مدد ہے غیبی، اور اللہ کا تعلق اسے حاصل ہے، اس لیے اسے پوری ہمت ہے، جواں مردی ہے بولنے میں، اسے بے خوف ہو کے بولے گا، اسے پتہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور بھائی یہ سلوک کا اعلیٰ مقام ہے جس کو یہ حاصل ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ تمام حضرات کو یہ چیز حاصل ہو، تعلق مع اللہ، انعامت اللہ کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے فعل و صدقے میں اللہ تعالیٰ اور مجھے بھی توفیق حاصل ہو، اور اس پہ قائم دائم اور ثبات علی الایمان مرتے دم تک حاصل ہو، غیروں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔